آرمی ایکٹ کا ترمیمی مسودہ آج قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ منظوری کا امکان۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے مسلح افواج کے قوانین میں ترمیم کی حمایت کر دی۔ حکومتی وفد نے قانون سازی کے لیے اپوزیشن جماعتوں سے حمایت مانگی۔ پارلیمانی جماعتوں کا اجلاس صبح 10 بجے دوبارہ ہوگا۔ پرویز خٹک اور خواجہ آصف کہتے ہیں بل آج منظور ہو جائے گا۔ فروغ نسیم بولے تمام جماعتوں کے سوالات پر تسلی بخش جواب دیے۔ حکومت نے آرمی ایکٹ، نیول ایکٹ اور ایئر فورس ایکٹ کے ترمیمی مسودے پارلیمانی کمیٹی میں پیش کر دیے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز، آرمی چیف، نیول چیف اور ایئر چیف کی تعیناتی، توسیع اور دوبارہ تقرر کی شقیں شامل۔ چاروں چیفز کی ریٹائرمنٹ کی عمر 64 سال مقرر۔ وزیر اعظم کی سفارش پر صدر توسیع دے سکیں گے۔ تقرر، دوبارہ تعیناتی اور توسیع کو عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکے گا۔ تمام دنیا کو نظر بھی آئے کہ تمام اپوزیشن، پوری گورنمنٹ، پوری آرم فورسز، پورا پاکستان ایک پیج پہ۔ تو پھر پرائم منسٹر آئیں گے پارلیمنٹ؟ جی یقیناً انشاءاللہ۔ جو ہمیں پیرامیٹرز سپریم کورٹ نے دیے ہیں وہ ہمیں راہ بتاتی ہے، اسی کی روشنی میں ہم لوگوں نے اس کو بیسکلی پرسو کیا ہے۔ پوری دنیا دیکھے گی آرمی چیف کی توسیع پر، تمام جماعتیں ایک پیج پر ہیں۔ وزیر مملکت زرتاج گل کی پروگرام نائٹ ایڈیشن میں گفتگو، کہا آج وزیر اعظم بھی ایوان میں آئیں گے۔ سپریم کورٹ کے دیے پیرامیٹرز کی روشنی میں ایکٹ لا رہے ہیں۔ وزیر اعظم آج فیصل آباد کا دورہ کریں گے۔ عمران خان سائیاں والا میں علامہ اقبال انڈسٹریل اسٹیٹ کا افتتاح کریں گے۔ جنرل بس اسٹینڈ سے ملحقہ جدید ترین شیلٹر ہوم کا افتتاح بھی ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار، صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال اور جہانگیر ترین بھی ہمراہ ہوں گے۔ شیخ محمد بن زید النہیان مختصر دورے کے بعد اسلام آباد سے ابو ظہبی چلے گئے۔ پاکستان کے ایک روزہ دورے کے دوران ولی عہد کے وزیر اعظم عمران خان سے 1-on-1 ملاقات، علاقائی استحکام اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ نواز شریف کا لندن کے رائل برامپٹن اسپتال میں پھر چیک اپ۔ شہباز شریف کی نواز شریف سے 1 گھنٹے تک ملاقات۔ نون لیگ کے صدر شہباز شریف ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کیے بغیر پارک لین فلیٹ سے روانہ ہو گئے۔ پنجاب میں شہباز شریف کے دور حکومت کا ایک اور بڑا کرپشن سکینڈل بے نقاب۔ پنجاب پاور ڈیولپمنٹ کمپنی میں کروڑوں روپے کی مالی بے قاعدگیاں سامنے آ گئیں۔ پاک پتن ہائیڈل پاور پلانٹ سے صلاحیت سے کم بجلی پیدا کرنے کا انکشاف۔ بجلی کی پیداوار کم ہونے سے خزانے کو 6 کروڑ 20 لاکھ 90 ہزار کا نقصان ہوا۔ انہوں نے مجھ سے جو ہے وہ میری انکم اور میرے ایسٹس سے متعلق جو ہے وہ کویشچن کیے ہیں۔ یہ تمام وہی ایسٹس ہیں جو انکم ٹیکس کے گوشواروں میں ڈکلیئرڈ ہیں۔ یہ جو اسپیسیفک ریلیف جو ہے اپنے لوگوں کو دینے کے لیے جو یہ ترامیم کی ہے۔ آمدن سے زائد اثاثوں کی انکوائری رانا ثنا نیب آفس لاہور میں پیش۔ لیگی رہنما سے 14 سوالات کا تحریری جواب طلب۔ میڈیا سے گفتگو میں رانا ثنا نے کہا اثاثے انکم ٹیکس گوشواروں میں ڈکلیئر ہیں، پھر بھی نیب کے سوال نامے کا جواب دیں گے۔ حکومت کو اسی سال گھر جاتے دیکھ رہے ہیں۔ صحرائے تھر کے کوئلے نے قومی معیشت کو سنبھالا دے دیا۔ تھر کول انرجی سے $75 ملین کے قیمتی زر مبادلہ کی بچت۔ تھر کے کوئلے سے 2383 گیگا واٹ بجلی کی پیداوار کا نیا ریکارڈ قائم ہو گیا۔ ایران، اسرائیل اور قبرص نے ایسٹ میڈ گیس پائپ لائن معاہدے پر دستخط کر دیے۔ معاہدے کے مطابق یورپ کو گیس فراہمی کے لیے 1900 کلومیٹر پائپ لائن بحیرہ روم سے گزاری جائے گی۔ اور لاٹری کا ٹکٹ خریدو، پکاسو کی پینٹنگ جیتنے کا چانس پاؤ۔ پیرس میں پکاسو کی مشہور پینٹنگ صرف 100 یورو میں ملے گی۔ فلاحی لاٹری تنظیم کی جانب سے 100 یورو کے 2 لاکھ لاٹری ٹکٹس جاری۔ ایک ٹکٹ پر $1.1 ملین کی پینٹنگ نکلے گی۔ صاحبان کی ٹیم تھی، انہوں نے مجھ سے
جو ہے وہ میری انکم اور میرے ایسٹ سے متعلق جو ہے وہ کویشچن کیے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے یہ مجھے ایک پرفارما جو ہے وہ دیا ہے۔ اس پرفارمے میں کافی تفصیل ہے، تو یہ انہوں نے کہا کہ جی آپ اس کو جو ہے وہ پر کر کے جو ہے وہ ہمیں دیں۔ تو میں نے ان سے یہ کہا ہے کہ یہ جتنی تفصیل میں جا کے آپ نے چیزیں جو ہے وہ مانگی ہیں تو اس کے لیے جو ہے وہ پراپر ٹائم دیں، تو انشاءاللہ تعالی جو انفارمیشن ہے یہ تمام وہی ایسٹس ہیں جو انکم ٹیکس کے گوشواروں میں ڈکلیئرڈ ہیں، جو الیکشن کمیشن کے گوشواروں میں ڈکلیئرڈ ہیں، ان کا سورس بھی ڈکلیئرڈ ہے، ان کی کاسٹ بھی ڈکلیئر ہے۔ تو میں نے کہا کہ ہم اس کے مطابق جو ہے وہ آپ کو پر کر کے دیں گے، اور اس کے بعد بھی اگر آپ کے کوئی کویشچنز ہوں گے، آپ کی کوئریز ہوں گی تو اس کا بھی جو ہے وہ جواب دیں گے۔ رانا صاحب، آرڈیننس جو آیا ہے، اس آرڈیننس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ نیب کا اختیار ختم ہو چکا ہے آپ کو یہاں پر طلب کرنے کا، اور دوسرا آپ اس آرڈیننس سے فائدہ اٹھائیں گے یا نہیں؟ جیسا احسن اقبال صاحب نے تو کہا کہ وہ اس آرڈیننس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ دیکھیں، یہ جو آرڈیننس آیا ہے اس آرڈیننس کے اوپر اپوزیشن کا سب سے پہلا اعتراض تو یہ ہے کہ اسے آرڈیننس کی صورت میں لایا گیا، وہ بل کی صورت میں آنا چاہیے تھا، اور اس سے پہلے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے گورنمنٹ نے جن نکات کے اوپر جو ہے وہ ایگریمنٹ کیا تھا اس میں سب سے بڑی بات جو ہے وہ بیل کا جو ہے وہ رائٹ ہے، اور بیل کے رائٹ کے متعلق جو ہے وہ باقاعدہ سپریم کورٹ کی ڈائریکشن موجود ہے، اور اسی طرح سے جو ریمانڈ ہے 90 دن کا اس کے متعلق تھا۔ تو ان چیزوں کو جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا ہے، اور جو چیزیں براہ راست معلم جبا کو اور بی آر ٹی کے کیس کو ہرٹ کرتی ہیں اور ان لوگوں کو بچاتی ہیں جو لوگ وہاں پہ جو ہے وہ ریکوائرڈ ہیں، تو اس کو جو ہے وہ نافذ کر دیا گیا ہے۔ تو اس لیے یہ جو اسپیسیفک ریلیف جو ہے اپنے لوگوں کو دینے کے لیے جو یہ ترامیم کی ہے، ان ترامیم میں جو ہے وہ ان ترامیم کو شامل نہیں کیا گیا جو اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے طے ہوئی تھی، جو اپوزیشن کے بل میں ہے۔ کل کی یہ بات یہ سامنے آئی ہے کہ گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ ان چیزوں کو دیکھنے کو تیار ہیں جو اپوزیشن کی ترامیم ہیں۔ تو اگر ان ترامیم کو بھی جو ہے وہ ساتھ شامل کریں تو پھر تو اپوزیشن جو ہے وہ اس میں تعاون کرے گی، ورنہ اپوزیشن جو ہے وہ تعاون نہیں کرے گی، اور اپوزیشن کے تعاون کے بغیر یہ آرڈیننس جو ہے یہ پاس نہیں ہو سکتا۔ وفاقی حکومت کی جانب سے درخواست کی گئی ہے مسلم لیگ نون کو کہ وہ آرمی ایکٹ میں حمایت کریں، اور مسلم لیگ نون نے مکمل حمایت کا اعلان بھی کر دیا، تو آپ اس کے متعلق کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میرے جو علم میں ہے، میری ابھی کسی سے بات تو نہیں ہوئی، لیکن خبر کے ذریعے سے جو مجھے میرے تک بات پہنچی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آرمی ایکٹ کی جو ترامیم ہیں ان کے اوپر غیر مشروط جو ہے وہ تعاون کیا جائے، اور آرمی کو ایک ادارے کے طور پہ اور آرمی چیف کے آفس کو جو ہے وہ متنازع نہ بنایا جائے۔ تو پارٹی کا جو فیصلہ ہے، میں ایک ذمہ دار پوزیشن پہ ہوں، اور تمام لوگ جو ہمارے عہدیدار ہیں، ہمارے پارلیمنٹیرین ہیں، وہ پارٹی کے فیصلے کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اسے آرڈیننس کی صورت میں لایا گیا، وہ بل کی صورت میں آنا چاہیے تھا، اور اس سے پہلے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے گورنمنٹ نے جن نکات کے اوپر جو ہے وہ ایگریمنٹ کیا تھا اس میں سب سے بڑی بات جو ہے وہ بیل کا جو ہے وہ رائٹ ہے، اور بیل کے رائٹ کے متعلق جو ہے وہ باقاعدہ سپریم کورٹ کی ڈائریکشن موجود ہے، اور اسی طرح سے جو ریمانڈ ہے 90 دن کا اس کے متعلق تھا۔ تو ان چیزوں کو جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا ہے، اور جو چیزیں براہ راست معلم جبا کو اور بی آر ٹی کے کیس کو ہرٹ کرتی ہیں اور ان لوگوں کو بچاتی ہیں جو لوگ وہاں پہ جو ہے وہ ریکوائرڈ ہیں، تو اس کو جو ہے وہ نافذ کر دیا گیا ہے۔ تو اس لیے یہ جو اسپیسیفک ریلیف جو ہے اپنے لوگوں کو دینے کے لیے جو یہ ترامیم کی ہے، ان ترامیم میں جو ہے وہ ان ترامیم کو شامل نہیں کیا گیا جو اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے طے ہوئی تھی، جو اپوزیشن کے بل میں ہے۔ کل کی یہ بات یہ سامنے آئی ہے کہ گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ ان چیزوں کو دیکھنے کو تیار ہیں جو اپوزیشن کی ترامیم ہیں۔ تو اگر ان ترامیم کو بھی جو ہے وہ ساتھ شامل کریں تو پھر تو اپوزیشن جو ہے وہ اس میں تعاون کرے گی، ورنہ اپوزیشن جو ہے وہ تعاون نہیں کرے گی، اور اپوزیشن کے تعاون کے بغیر یہ آرڈیننس جو ہے یہ پاس نہیں ہو سکتا۔ وفاقی حکومت کی جانب سے درخواست کی گئی ہے مسلم لیگ نون کو کہ وہ آرمی ایکٹ میں حمایت کریں، اور مسلم لیگ نون نے مکمل حمایت کا اعلان بھی کر دیا، تو آپ اس کے متعلق کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میرے جو علم میں ہے، میری ابھی کسی سے بات تو نہیں ہوئی، لیکن